جو آج میں آپ کو ایک بہت بڑا اسکینڈل بتانے لگا ہوں وہ آپ کے کانوں سے دھوئیں نکال دے گا۔ روپے کے سٹیمپ پیپر سے اس خاندان کو، شریف خاندان کو کتنی عقیدت ہے۔ شہباز شریف کو ایک سائڈ پہ لے گئے ہاتھ پکڑ کے اور ان سے ہیر سنانے کی فرمائش بھی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ سر آج کا تہلکہ خیز سکینڈل تو آپ بعد میں بتائیے گا، پہلے کنگ چارلز کو مبارکباد دے دیں تاج پوشی کی۔ اچھا یہ بتا دو کہ پہلے کنگ چارلز کو تاج پوشی کی مبارکباد دینی ہے یا پہلے شہباز شریف صاحب کو ان سے مصافحہ کرنے کی جو سعادت حاصل ہوئی ہے اس پہ شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دینی ہے؟ بلکہ دونوں سے بڑھ کے یہ بتاؤ کہ ان سے پہلے جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو مبارکباد دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جن کے بیان کا شدت سے مجھے انتظار تھا کہ وہ جو 3-4 سیکنڈ کا مصافحہ تھا اس کو کھینچ کے 1.5-2 گھنٹے کا وہ ملاقات تک لے جاتی، اس بیان کا مجھے بہت انتظار تھا کہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کیسے کرتی ہیں۔ لیکن پھر بھی انہوں نے مقدور بھر کوشش ضرور کی ہے۔ انہوں نے وہ 4 سیکنڈ کا جو مصافحہ تھا اس میں یہ تو ڈال دیا انہوں نے پھر بھی کہ جناب دورے کی دعوت بھی دی پاکستان کو، اور کنگ چارلز اپنے دورہ پاکستان کی یادوں کو بھی تازہ کرتے رہے۔ یہ تو کمال ہے کہ 4 سیکنڈ کی وہ مصافحہ جو ہوا اس میں انہوں نے کافی کچھ کر لیا۔ لیکن میرا بہرحال خیال یہ تھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ یہ بھی کہیں گی کہ وہ بے تکلفانہ ملاقات رہی اور 1.5-2 گھنٹے جاری رہی۔ کنگ چارلز جو ہیں وہ شہباز شریف کو ایک سائڈ پہ لے گئے ہاتھ پکڑ کے اور ان سے ہیر سنانے کی فرمائش بھی کی، تو انہوں نے کہا کہ جی میرا گلا ٹھیک نہیں ہے پھر صحیح، بلکہ یہ بھی نہ کہہ دیا ہو کہ شہباز شریف کو کنگ چارلز نے کہ جانے سے پہلے ہمارے 2-3 انڈر پاس بنوا دیجیے گا لندن میں، اور پھر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہو کہ جناب علی وہ مل کے جائیے گا آپ بڑے بھائی جان سے، ایون فیلڈ میں مل کے جائیے گا۔ تو انہوں نے بھی ضد کی ہوگا ہاں میں ضرور مل کے جاؤں گا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا ہو شہباز شریف صاحب نے کہ آپ کو پتہ ہے نا چارلز صاحب کہ آپ کو بادشاہت دلوانے میں بڑے بھائی جان کا بڑا رول تھا۔ اچھا ہاں، انہوں نے ملکہ سے خاص طور پہ کہا تھا کہ جناب علی ہمارا جو ہے نا، ہمارا چارلز جو ہے نا یہی بادشاہ بننا چاہیے۔ بلکہ انہوں نے ادھر ادھر سے کئی لوگوں کو انہوں نے کہا کلایا بھی تھا، جیسے یہاں پہ نہیں کہہ کلا کے کام کرواتے۔ تو شہباز شریف نے یہ بھی کہہ دیا ہوگا کنگ چارلز کو کہ جناب تانوں بادشاہ بناؤ جو ساڈا بڑا ہاتھ سی بڑے بھین دا، انہوں نے بڑا ججاں ججاں نوں بھی کہتا سی لندن چ، یہ نہیں کہہ دیا، شکر کرو۔ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی سکینڈل آج کا، بھائی جان سکینڈل یہ ہے کہ یہ اس سکینڈل کا خیال میرے ذہن میں آج کیوں آیا، یہ جو 2 دن سے چل رہی ہے نا سوشل میڈیا پہ ایک خبر گرم ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ ایک کشمیر میں، آزاد کشمیر میں رہنے والے شخص نے، زاہد حسین نامی شخص ہے غالباً، اس نے تحفے میں دے دی ہے۔ جی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو میڈیا سیل ہے وہ بھی، اور نون لیگ پوری جو ہے بڑی مہارت کے ساتھ کھیل رہی ہے کہ جناب اپنی قائد کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے لوگوں کو، اور انہوں نے ہزاروں ایکڑ زمین دے دی ہے۔ اب یہ تو سوشل میڈیا پہ بچے کو پتہ چل چکا ہوگا کہ خاص طور پہ یہ خبر منظر عام پر آنے کے بعد کہ کشمیر میں رہنے والا کوئی بھی جو بندہ ہے، کوئی بھی جو ملکیتی زمین ہے، وہ ادھر رہنے والا بندہ جو ہے اس کا مالک نہیں بن سکتا، نہ تحفے کے ذریعے نہ قیمتاً، ٹھیک ہے۔ اور اس کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر کشمیر کا کوئی مرد جو ہے وہ ادھر رہنے والی خاتون سے شادی کر لے تو وہ ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہے، ملکیت ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی کہ اگر یہ آزاد کشمیر کے قوانین کے مطابق اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو گفٹ ڈیڈ میں بھی تمام ٹیکسز شامل ہوتے ہیں جی، اور وہ میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ زمین، اچھا زمین کا بھی نہیں پتہ، اس بندے کو بھی اپنی زمین کا نہیں پتہ کہ میری کتنی زمین ہے، اور وہاں پہ کوئی 4-5 ہزار لوگ جو ہیں آباد ہیں،
کوئی 200-300 خاندان آباد ہیں اس زمین پہ. اچھا. تو وہ لٹیگیشن میں ہے, مقدمے میں بازی کا شکار ہے وہ زمین. تو اس نے ایسے ہی ایک مذاق کیا ہے, تو یہ شاید سیریس ہی لے گئے, بعد میں پتہ نہیں کل کلا سیریس بھی ہو جائے. تو پتہ, اور 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ, اب ذرا یہ بھی نوٹ کرو کہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر سے اس خاندان کو, شریف خاندان کو کتنی عقیدت ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب نے بڑے بھیا کو باہر بھجوانے کے لیے ضمانت جمع کروانی ہو وہ بھی 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ہے, اور اگر زمین ٹرانسفر کروانی ہو گفٹ ڈیڈ کے تحت وہ بھی 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر ہے. لیکن بھائی جان یہ تو ایک نان سیریس سی بات تھی نا. جو آج میں آپ کو ایک بہت بڑا سکینڈل بتانے لگا ہوں وہ آپ کے کانوں سے دھوئیں نکال دے گا. اور وہ خبر بھائی جان یہ ہے کہ یہ جو توشہ خانہ اور توشہ خانہ کا یہ سکینڈل بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی وضاحت بھی کر دوں کہ عام طور پہ توشہ کا لفظ جو ہے نا وہ ہمارے ذہنوں میں یہ مطلب اس کا آتا ہے توشہ تحفے سے ہے. توشہ کا مطلب صرف تحفہ نہیں ہے, توشے کا مطلب یہ ہے غریبوں کو دیا جانے والا کھانا. اچھا. ہاں, مسافر کو دیا جانے والا کھانا, ٹھیک ہے, یا خیرات کیا جانے والا کھانا, اس کو توشہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں توشے کا کھانا بھی کہا جاتا ہے, کسی کی مرگ پہ بھیجا جانے والا کھانا بھی توشے کا کھانا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی تو چلو وہ ایز تحفہ ہی ملے ہوں گے. جس سکینڈل کا میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ خالصتاً توشہ اسی معنوں میں آتا ہے کہ خیرات کے طور پہ دیا گیا. کیوں سر, ایسی کیا بات ہے کہ ان پہ فٹ آتا ہے؟ انہوں نے کہیں سے زکوٰۃ لی ہے؟ زکوٰۃ تو نہیں لی, لیکن تقریباً ہی زکوٰۃ لی تھی اس خاندان نے. 2000 میں جب یہ مشرف دور میں سعودی عربیہ میں تھے یہ خاندان, تو اس خاندان نے شاہ عبداللہ مرحوم سے کہا تھا, درخواست کی تھی کہ جی ہمیں کاروبار کرایا جائے یہاں پہ. لاڈلے تھے نا, انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کاروبار کرایا جائے. تو انہوں نے, شاہ عبداللہ نے کہا کہ جی کیا کاروبار کریں گے آپ؟ انہوں نے کہا جی کہ کاروبار ہم وہی کاروبار, خاندانی کاروبار ہے ہمارا لوہے کا, تو ہم یہاں پہ سٹیل مل لگاتے ہیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کھانجوں کے پیسے نہیں, روٹی ہاں, تو آپ یہ سٹیل مل کیسے لگائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جی زمین آپ دے دیں, باقی ہم کچھ کر لیں گے, باقی ہم مانگ لیں گے. تو شاہ عبداللہ نے ترس کھاتے ہوئے توشہ دیا تھا, تحفہ دیا تھا اس خاندان کو, جو سارے آج تک کے توشہ خانہ کی اگر مالیت آپ جمع کر لیں نا طائف کی, تو وہ ایک طرف, اور جو اس خاندان کو جو ترس کھا کے جو توشہ یا تحفہ ملا تھا اس کی مالیت ایک طرف. وہ تحفہ کیا تھا, وہ توشہ کیا تھا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سٹیل مل کے لیے زمین دے دیں, تو جدہ اور مکہ کے درمیان جو اولڈ مکہ روڈ ہے نا, بالکل سڑک کے کنارے ان کو کم و بیش 40 ایکڑ زمین شاہ عبداللہ نے تحفے میں دی تھی. 40 ایکڑ زمین ان کو تحفے میں دی تھی, جس کی اس وقت کی مالیت جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز میں تھی. ملینز آف ڈالرز میں تھی اس وقت. آج کوئی بھی سعودی عربیہ میں رہنے والا شخص جو ہے وہ اس کی مالیت کا اندازہ لگا سکتا ہے. اس کے اوپر حسین نواز صاحب نے یہ ساری ڈیل کی, تو شاہ عبداللہ نے وہ تحفہ تن جو ہے ان کو دے دی تھی زمین. اس کے اوپر انہوں نے بالکل سٹیل مل کیا لگانی تھی, وہ تو بہانہ تھا, اصل نظر تو زمین پہ تھی. اس کے اوپر ایک ری رولنگ مل لگا دی, ایسی تھوڑی سی کھٹارا سی, جو اس وقت کے مطابق جو ہے وہ وہاں پہ ارد گرد جو موجود دیگر ملز تھیں, ری رولنگ ملز تھیں, ان کی نسبت بہت چھوٹی سی تھی. وہ انہوں نے 2-3-4 سال چلائی, نہیں چلائی, بس ایسی کٹارے میں. اس کے بعد انہوں نے التوارکی گروپ کو وہ مل بیچ دی. اچھا. اور وہ بھی پھر ظاہر ہے کہ التوارکی گروپ نے بھی اس لیے خریدی کہ وہ زمین میں دلچسپی رکھتے تھے. وہ بھی اس کے اوپر وہ جو کھٹارا سی مشین تھی اس میں التوارکی گروپ کو بھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی. وہ انہوں نے زمین خرید لی, ان سے شریف خاندان سے زمین خرید لی غالباً 2003 یا 2004 میں. انہوں نے ساری پیمنٹ بھی ان کو کر دی. اچھا. ہاں, ساری پیمنٹ ہونے کے بعد جب التوارکی کی طرف سے جو ہے نا
یہ ڈاکٹر ہلال توارکی تھے جو وہاں پہ بہت ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک ہیرو والی ہے جی، کیونکہ وہ سعودی فٹ بال ٹیم کے گول کیپر تھے اور وہ بہت پاپولر فگر ہے وہاں کی. وہ اس گروپ کو ہیڈ کرتے تھے. اس التوارکی گروپ نے جب کچھ عرصے کے بعد کاغذی کارروائی کرنا چاہی, اپنے نام وہ مل کروانا چاہی وہ زمین, تو پتہ چلا کہ جی یہ تو شاہی خاندان نے یا شاہ عبداللہ نے آپ کو تحفے میں دی ہوئی تھی, شاہی خاندان کو, اور یہ تحفہ جو ہے یہ آگے بیچا ہی نہیں جا سکتا کسی کو, کسی قیمت پہ بھی نہیں بیچا جا سکتا. انہوں نے شروع میں کہنا شروع کر دیا کہ جناب ہم کروا دیں گے, جیسے یہاں پہ نہیں کسی سے پیسے پکڑے ہوتے ہیں اور کام کرا دیں گے تیرا. انہوں نے اس شریف خاندان نے بار بار التوارکی گروپ سے کہا کہ جی ہم ٹرانسفر کروا دیں گے, اور جب وہ ٹرانسفر کروانے کے لیے جاتے تھے تو وہ آگے سے قانون بتا دیتے تھے کہ جی شاہی تحفہ جو ہے اس کی ٹرانسفر نہیں ہوتی, وہ نہیں بیچی جا سکتی کسی کو, وہ چیز نہیں بیچی جا سکتی. اور آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ وہ توارکی گروپ جو ہے غالباً آج تک اس کی ملکیت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے, پیمنٹ کرنے کے باوجود ملینز آف ڈالر کی پیمنٹ کرنے کے باوجود وہ اس جگہ کا مالک نہیں بن سکا التوارکی گروپ. جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی درمیانی راستہ کوئی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن ملکیت جو ہے وہ بھی ان کے نام ٹرانسفر جو ہے وہ نہیں ہوئی. اب ذرا غور سے میری بات سنو کہ عمران خان پہ یہ نون لیگ اعتراض کرتی تھی, جو 2-3 بڑے بڑے اعتراض تھے. پہلے تو انہوں نے کہا جی توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ دیں. وہ جب پتہ چلا کہ جناب ٹھیک ہے توشہ خانہ سے گھڑیاں حاصل کی تھیں عمران خان نے, لیکن وہ جو تھیں قیمت ادا کی گئی تھی, اور جتنی ان لوگوں نے زرداریوں نے اور شریفوں نے ادا کی تھی اس سے 2 یا 3 گنا زیادہ قیمت ادا کی تھی. تو پھر یہ شرمندگی سے کہنے لگے ٹھیک ہے قیمت تو ادا کی تھی, لیکن پھر وہ گھڑیاں بیچی کیوں, وہ تو تحفہ تھا, وہ بیچا کیوں. ٹھیک ہے, تو اب پتہ چل گیا کہ اس نے عمران خان نے تو گھڑیاں صرف بیچی تھیں, انہوں نے تو زمین بیچ دی تحفے کی. ہاں, اور دوسرے کہ عمران خان نے تو چلے جو چیز بیچی تھی اس کی پہلے خریدی تب پیسے دیے, اور جو چیز بیچی تھی وہ چیز حوالے کی, انہوں نے چیز بھی بیچ دی اور وہ چیز بھی ان کے حوالے نہیں کی. یعنی دو فراڈ. پھر انہوں نے عمران خان پہ یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ جناب علی وہ اس پہ خانہ کعبہ بنا ہوا تھا, خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہوا تھا, وہ گھڑیاں بیچ دی ہیں جی. او بھائی وہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنے ہوئے وہ تصویر وہ بیچی نا, گھڑی بیچی عمران خان نے. آپ نے تو سرزمین مقدس بیچ دی, بالکل آپ نے تو سرزمین مقدس بیچ دی. آپ صرف بات کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہوا تھا, آپ نے تو یار استغفر اللہ, اور تسی کی شے ہو یار, بندہ پوچھے اور تم نے تم کس طرح ڈیفینڈ کر لیتے ہو اپنے آپ کو. اور یہ جو میں نے باتیں کی ہے یہ شریف فیملی کا کوئی بھی بندہ اس کو ڈینائی کر دے تو میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے اور ایکسپلینیشن دینے کے لیے اور اس کے ثبوت دینے کے لیے. وہی جو التوارکی گروپ ہے اس نے آ کے سٹیل کا کاروباری اب کراچی میں شروع کیا ہے, اور اس کی میں اپنے ٹی وی پروگرام میں بہت وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ اس کو یہاں پہ کتنی اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں. لیکن بہرحال جو کچھ توارکی گروپ کے ساتھ سعودی عربیہ میں شریف خاندان نے کر دیا ہے وہ ان کے ساتھ پاکستان میں نہیں ہوا ہوگا, اتنی بری نہیں ہوئی ہوگی. سر اسی تہلکہ خیز انکشاف کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات پہ اختتام. آج کی بھائی جان چھوٹی سی بات یہ ہے کہ لڑکیاں جرابیں دیکھ کر پہنتی ہیں کہ کل پنک پہنی تھیں آج براؤن پہنوں گی, جبکہ لڑکے سونگ کر پہنتے ہیں کہ 8 دن سے پہن رہا ہوں 6 دن مزید پہنوں گا. ناظرین یہ تھی آج کی چند معروضات, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. خوش رہیں, خوش رکھیں, اللہ حافظ.